کامیابی کی مبارکبادی کے حقدار اگر صدر مجلس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ شہر حیدرآباد کے مجلس اتحاد المسلمین کا وہ ہر صدر ابتدائی ہے، وہ صدر معتمد ہے اور سرگرم کارکن ہے، آپ ہیں۔ تو اس لیے میں صدر مجلس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو بھی مجلس کی اس کامیابی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اپنی جانب، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا وجود جماعت سے ہے، میری پہچان جماعت سے ہے، تو میری طاقت، میری کامیابی میرے سرگرم ورکروں اور صدور و معتمدین کی وجہ سے ہے۔ میں اہمیت دے رہا ہوں صدور و معتمدین پر اس لیے کیونکہ ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم منتخب ہو جاتے ہیں تو منتخب ہونے کے بعد ہم صدور و معتمدین اور سرگرم کارکنوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ صدور و معتمدین اور سرگرم کارکنوں کو اہمیت دینا لازم و ضروری ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں واضح طور پر، یہاں بیٹھے نو منتخب اراکین بلدیہ سے بھی کہہ رہا ہوں، مجھے اہمیت نہ دو، میں شکوہ نہیں کروں گا، میں شکایت نہیں کروں گا، میں ناراض نہیں ہوگا، لیکن اگر تم میرے کسی ایک ورکر کو اہمیت نہیں دو گے تو تمہیں میری ناراضگی اور برہمی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ میری ذات، میری پہچان میرے ورکر سے ہے، میرے صدر سے ہے، میرے صدور سے ہے، میرے معتمدین سے ہے، میرے کارکن سے ہے۔ اگر ان کی اہمیت کو اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر جماعت بھی ان کی اہمیت کو نہیں تسلیم کرے گی۔ میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں، ہم کو نہیں چاہیے ایسے لوگ جو ہمارے صدور، ہمارے معتمد، ہمارے سرگرم کارکنوں کی کوئی عزت نہیں دیتے، ان کے کام کو اہمیت نہیں دیتے، ان کو برابر کا مقام نہیں دیتے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پولنگ پرسنٹیج کم ہوگا، ہاں صحیح ہے، پولنگ پرسنٹیج کم ہو رہا ہے، کسی قدر اس الیکشن میں پولنگ پرسنٹیج کچھ تھوڑا سا بڑا، لیکن میں ہرگز و قطعی مطمئن نہیں ہوں اس پرسنٹیج سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ چل رہا ہے کا حلقہ اسمبلی سے حیدرآباد پارلیمنٹ میں ہم نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ میں جب الیکشن لڑا تو میری خواہش تھی کہ 1,00,000 ووٹ سے زائد ووٹ ہم حاصل کریں، لیکن ہم حاصل نہیں کر پائے۔ میری خواہش کی پھر بعد میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہے تو ہم حیدرآباد کی پارلیمنٹ کے لیے صدر مجلس کو 1,00,000 ووٹ کا تحفہ دیں گے، ہمارے چل رہے ہیں حلقے سے، لیکن اس وقت بھی ہم ناکام ہوئے۔ لیکن الحمدللہ اس بلدی انتخابات میں ہم نے 1,03,000 چلر ووٹ، 900 چلر ووٹ کچھ چندرائن گنڈے سے ہم مجلس کے امیدواروں نے حاصل کیا، اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ میں جتنے بھی حلقے اسمبلی ہیں ان میں سب سے زیادہ ووٹ چندرائن گنڈے والوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو دلوایا ہے۔ آپ سب اس کے لیے قابل مبارکباد، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اور 15,000 ووٹ ہم کو ملنا تھا، ہم چوک گئے ہیں۔ 1,04,000 کے بجائے اگر 1,20,000 ووٹ آتے تو شاید ہم کو یقین ہوئی اطمینان دیتا اور کہتا کہ ہاں میرا کام برابر صحیح ہوا اور ہم نے جو سوچا تھا وہ کام کیا اور جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل کیا۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم 1,00,000 ووٹ سے زائد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہیں۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، صدور و معتمدین سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، صرف الیکشن کے وقت کام کرنا اور بعد میں
پھر اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جانا نہیں، آپ لوگ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں اراکین بلدیہ سے یہی کہوں گا کہ آپ کے ایریا یا ڈویژن یا حلقے کے ڈیولپمنٹ کا جو بھی فنڈ آتا ہے، صدور و متمدین کو بلا کر مشورہ لے کر اس کام کو اور اس پیسے کو اپنے حلقے میں برابر تقسیم کریے، صدور و متمدین کو اعتماد میں لے کر کے۔ اگر آپ اپنے طور سے ایک محلے میں روڈ ڈال دے رہے، کارپوریٹر صاحب یا ایم ایل اے صاحب کہیں سے لائٹ لگا دے رہے اور ہمارے صدر کو معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری صدر کی اہمیت کیا رہے گی اگر اس کو نہیں معلوم؟ ہمارے ورکر کی کیا اہمیت رہے گی؟ ہمارے کارکن کی کیا اہمیت رہے گی؟ اگر کچھ بھی ڈیولپمنٹ کا فنڈ آئے، مشاورت کے ساتھ، مشورے کے ساتھ اگر کام ہوتا ہے، تو جو کام مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ وہ فیصلے جو بغیر مشاورت کے تنہائی میں لیے جاتے ہیں، ان فیصلوں میں برکت نہیں ہوتی۔ تو میں امید کروں کہ نو منتخبہ کارپوریٹر اپنے صدور و متمدین و سرگرم کارکنوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان کو اعتماد میں لے کر ان کے مشوروں کے ساتھ اپنے حلقے میں ترقیاتی سرگرمیوں کو جاری رکھیں۔ میں بار بار صدور و متمدین پر اہمیت دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی بھی جماعت، کسی بھی تنظیم کی ریڑھ کی ہڈی اگر کچھ ہوتی ہے تو وہ اس جماعت کا صدور ہوتا ہے، معتمد ہوتا ہے، اس کا کارکن ہوتا ہے، اس کا ورکر ہوتا ہے۔ جس جماعت کی تنظیم مضبوط وہ جماعت مضبوط، جس جماعت کی تنظیم کمزور وہ جماعت کمزور۔ ہمارے پاس ورکر آج اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ سارے چندرائن گٹے حلقے کے صدور و متمدین یا سرگرم کارکن یا بوتھ ایجنٹ نہیں ہے، یہ صرف دو ڈویژن تھے، ککوڑا اور جنگل میں۔ آپ اندازہ لگائیے، مجھے آج فخر ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ چندرائن گٹے میں مجلس اتحاد المسلمین کے قریب 10,000 ورکرز ہیں ہمارے پاس آج ہمارے حلقے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب ہمارے پاس صرف 8-10 ورکر تھے، اور 8-10 ورکر کے ساتھ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل۔ لوگ آتے گئے اور پھر یہ کعبہ بنتا ہے، یہ محنت ہے ہماری جدوجہد ہے، ہماری کامیابی کی علامت ہے۔ کبھی بھی اقتدار میں آنے کے بعد اقتدار کے نشے میں چور نہیں ہونا۔ جو اقتدار میں آنے کے بعد اپنی گردن کو اونچا کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اللہ اس گردن کو نیچا کر دیتا ہے اور ان چہروں کو رسوا کر دیتا ہے، اور اللہ ان سے اقتدار کی طاقت کو چھین لیتا ہے۔ 5 مرتبہ الیکشن جیت کر میں آیا ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے میں نے ہر وقت غرور کو، تکبر کو قریب آنے نہیں دیا، دور رکھا، اور اقتدار کے نشے کو سر چڑھنے نہیں دیا۔ اگر ہم اقتدار کے نشے کو سر چڑھنے دیں گے، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، تو اللہ کو وہ لوگ نہیں پسند جن کے پاس غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی غرور ہے، میرے پاس بھی تکبر ہے، میرا غرور میری آواز ہے، میرا تکبر آپ کا ہمارا اتحاد ہے۔ یہ غرور ہے میری ذات کا غرور کچھ نہیں، اور ہم نے کام کیا، ہمارے کام کی وجہ سے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ 117 برس میں کبھی بارش نہیں ہوئی، بارش کی تباہی اور بربادی اتنی نہیں ہوئی۔ جب طغیانی آئی تھی، موسیٰ ندی بنائی، اس کے بعد ہمارے ساگر، عثمان ساگر اس طغیانی کے بعد بنا، ویسی
تو بیانی کے وقت بھی ویسی بارش نہیں ہوئی جو بارش خالی عرصے میں ہوئی، اس کی ڈبل بارش ہوئی جب جتنی بارش ہوئی، لیکن اس بارش میں تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، لوگوں کا نقصان ہوا، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ برستے ہوئے بادلوں میں، اس بہتے ہوئے پانی میں، ٹوٹتے ہوئے تالابوں کے اس موجوں میں بھی ہم آپ کے درمیان میں رہے، عوام کے درمیان میں رہے، عوام کی مصیبت میں، تکلیف میں ان کا ساتھ دیتے رہے، اور تباہی میں ہم نے ایک ایک کے گھر پر جا کر دستک دی اور ان کے دکھ و درد میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ بے شک نقصان بہت ہوا، تباہیاں بہت ہوئی، کئی گھروں کا مکمل سامان چلا گیا، شادیوں کا سامان چلا گیا، فریجیں، الیکٹرانکس آئٹمز تباہ ہو گئے، برباد ہو گیا۔ بے شک میں اتنا سے انکار نہیں کرتا، لیکن پھول نہیں، پھول کی پکڑی سے ہم نے اپنی طرف سے تعاون کیا اور مدد کی، اس بات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ بے شک جتنا نقصان ہوا ہم نے سارے نقصان کی بھرپائی نہیں کی، لیکن ہماری ذات سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا، چاہے وہ لاک ڈاؤن ہونے دو، مارچ کے مہینے سے لے کر آج تک اکبر الدین اویسی آپ کے درمیان میں رہا، آپ کے بیچ رہا، آپ کے دکھ میں رہا، آپ کے درد میں رہا، آپ کی مصیبت میں رہا، آپ کی تکلیف میں رہا، آپ کی بھوک میں رہا، آپ کی پیاس میں رہا، لاک ڈاؤن میں بھی امداد کرتا رہا، تو پھر سیلاب میں بھی امداد کرتا رہا۔ تو صرف اکبر الدین اویسی نہیں تھا، صرف اکبر الدین اویسی نہیں تھا، اکبر الدین اویسی کے ساتھ آپ بھی تھے، اکبر الدین اویسی کے ساتھ یہ کارپوریٹر بھی تھے، انہوں نے بھی کام کیا، اور کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ 6.5 کروڑ کی اناج کی تقسیم ہم نے چندرائن گٹے والوں نے صرف چندرائن گٹے میں نہیں، حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں ہم نے تقسیم کی، یاقوت پورے میں بھیجا، ہم نے بہادر پورے میں بھیجا، ہم نے عرمان کو بھیجا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، ہم نے ایرا گڈھے کو بھیجا، ہم نے سنت نگر میں بھیجا، ہم نے ہر جگہ پر بھیجا جہاں سے بھی ایک بھوکے نے آواز دی تو ہماری ٹیم نے اس بھوکے کی مدد کرنے کے لیے راشن کا پیکٹ لے کر اس کے دروازے پر دستک دے کر اس کو پیکٹ پہنچایا۔ دنیا میں 1 لاکھ راشن کے کٹس تقسیم کرنا کوئی معمولی کام نہیں، 1 لاکھ، اور پھر 1 لاکھ پکا ہوا کھانا رمضان میں ہم نے تقسیم کیا، اور پھر وہ نہیں ہوا، تھوڑے ہی دن نہیں ہوئے سیلاب آیا، تو پھر سیلاب میں بھی ہم نے مدد کی ہماری جانب سے جو ہو سکتا تھا، اناج تقسیم کیا، چاول دیا، دال دیا، شکر دی، پتی دی، تیل دیا، آٹا دیا، اناج کے ساتھ پہننے کے لیے کپڑا دیا، کرتا پیجامہ دیا، لڑکیوں کے لیے لیگنگ دی، ٹاپس دیا، چھوٹے بچوں کے کپڑے دیے، برتن دیے، گلاس دیے، بگونا دیا، چمچا دیا، اور لڑکیوں کے سینیٹری نیپکنز بھی ہم نے دی، اور پھر وہیں پر ختم نہیں ہوا، شہر میں اور چندرائن گٹے میں جہاں بھی متاثرہ لوگ تھے وہاں پہ ہیلتھ کیمپ منعقد کیا، قریب 40,000 بیماروں کو ہمارے دواخانوں اور سارا ریلیجن ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے دیکھا، اور کروڑوں روپے کے ادویات کو، دواؤں کو ہم نے تقسیم کیا۔ کیا یہ کام کسی اور نے کیا؟ لوگوں نے سمجھا کہ بارش آئی، طوفان آیا، لوگ تباہ ہو گئے، اب اکبر الدین اویسی کو بدنام کرو، چندرائن گٹے کو بدنام کرو۔ ہر کوئی سوشل میڈیا پہ چندرائن گٹے کو بدنام کر رہا تھا کہ اتنا پانی آ گیا، چندرائن گٹا تباہ ہو گیا، ڈوب گیا۔ ارے بارش کے پانی سے ہم متاثر نہیں ہوئے، تالابوں کے پشت کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہمارے پاس نقصان ہوا۔ 1 نہیں 2 تالاب ٹوٹے، اس واسطے ہمارے پاس پانی آیا، لیکن ڈوبتے ہوئے تالابوں کے پانی میں بھی ہم آپ کے درمیان
درمیان میں رہے. غازی ملت اور یہ الجویل یہ السرور کالونی میں پانی آ رہا تھا. تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کیسا صحیح وقت پر ہم نے صحیح فیصلہ کیا. پہلی بارش کے بعد ہم نے روڈ کو توڑ کر پانی کو بستیوں میں جانے سے روک کر نالے کی طرف اس کا رخ موڑ دیا اور وہ پانی جانے سے کئی گھر متاثر ہونے سے محفوظ رہے. کیا یہ صحیح ہے یا نہیں بتائیے؟ یہ کام ہم نے کیا. اتنا بڑا ٹرنچ بنایا تو حافظ بابا نگر کی ہر گلی جہاں سے تالاب کے ٹوٹنے کے بعد پانی آتا وہاں پہ ہم نے راتوں رات 4-4 5-5 فٹ کے ریتی کے تھیلے ڈالے. وہاں پر بھی ڈالا. اور آپ کے اس اپوگڑے کے اس علاقے میں گلشن اقبال کالونی مسجد زلزلہ کے پاس اور دوسرے علاقوں میں کتنی تباہی آئی بتائیے. کیا ہم اور آپ میں نے کہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کبھی نہیں کہوں گا ہم سب نے مل کے کام کیا. کیا ہم بارش کے وقت رات میں نہیں تھے؟ کیا ہمارے کارکن نہیں تھے؟ ہمارے ورکر نہیں تھے؟ ہر کوئی تھے. ہم نے کام کیا. آپ کو یہ بھی بتاؤں ہر جگہ جہاں جہاں سیلاب کے پانی سے محلہ متاثر ہوئے نا وہاں پہ عوام نے موجودہ کارپوریٹر کے خلاف موجودہ ایم ایل اے کے خلاف ووٹ دیا. اور بی جے پی جہاں جہاں سے جیتی ہے نا ان علاقوں میں زیادہ علاقے وہ ہے جہاں پہ سیلاب کی وجہ سے تباہی و بربادی آئی ہے. عوام ناراض برہمی کا اظہار کیا تو حکومت وقت کے خلاف ووٹ دیا. منتخبہ کارپوریٹر کے خلاف ووٹ دیا. منتخبہ ایم ایل اے کے خلاف ووٹ دیا. منتخبہ ایم پی کے خلاف ووٹ دیا. تو لوگوں نے سمجھا اب کی مرتبہ چندرائے لٹے میں بھی ایسا ہوگا. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. سب سے زیادہ متاثر اگر کوئی علاقہ ہوا تو سب سے زیادہ حافظ بابا نگر ہوا. پھر اس کے بعد میں اگر کچھ ہوا تو یہ غازی ملت السرور کا اور گلشن اقبال یہ زلزلہ کی مسجد اور نصیب نگر کے آگے نقصان ہوا. ارے آج میں کہہ رہا ہوں کہ حافظ بابا نگر کے پورے علاقے میں جب سے الیکشن لڑ رہا ہوں کبھی بھی 70% پولنگ نہیں ہوئی. لیکن اس مرتبہ 70% پولنگ ہوئی. یہاں پر بھی جتنے علاقے گلشن اقبال ہو غازی ملت السرور ہو ان سب علاقوں میں پہلے سے زیادہ پولنگ ہوئی. اس واسطے 1,04,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے. آپ غور کرو کہ ہر جگہ پہ عوام نے منتخبہ موجودہ نمائندوں کے خلاف ووٹ دیا. لیکن یہاں پہ پہلے سے زیادہ منتخبہ نمائندے اور جماعت کے حق میں ووٹ دیا. یہی ہمارا کام ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی. ہم نے بتا دیا. میں الیکشن کے وقت کہہ رہا تھا کہ ہم خود اپنے آپ میں ایک طوفان ہے اور طوفانوں کا رخ بدلنا ہم کو آتا ہے. ارے ہم اپنی کارکردگی اپنی محنت اپنے خلوص اور اپنے کارناموں کی اتنی بڑی چٹان بنائی کہ طوفان بھی اس چٹان سے ٹکرا کر کمزور ہو گیا اور لوٹنے پہ مجبور ہوا اور ہم کامیاب. یہی ہے. میں ان سبب بن عبداللہ صاحب فہد نشا صاحب رحمان صاحب سلیم بن صاحب یہ آدم حفیظ پٹیل یہ سارے لوگ لاک ڈاؤن میں میرے ساتھ رہتے. سارے لوگ طوفان میں بھی تھے. میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں. یہ لوگ مجھ سے کہتے تھے صاحب آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے آپ آرام کرو گھر میں رہو. میں ان سے کہتا تھا نہیں اللہ نے اس بیماری کے ذریعے ہم سب کو ایک موقع دیا ہے نیکیاں بٹورنے کا اپنی آخرت کو سنوارنے کا. میں نیکیاں بٹورنے کے اس موقع اور آخرت کو سنوارنے کے اس موقع کو میں جانے نہیں دوں گا. گھر میں بیٹھ کر اس کو ناکارہ و بیکار نہیں کروں گا. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا اور لاک ڈاؤن میں بھی کام کروں گا. اور کرتے کرتے
نہ صرف دعائیں لوں گا بلکہ اپنی آخرت کو سنبھالوں۔ اس وقت بھی ہم نے کیا، سیلاب بھی آیا تو سیلاب کے ذریعے بھی ہم نے نیکیاں بٹوری ہے، سیلاب کے ذریعے ہم نے اپنی آخرت کو سنوارا۔ پریشان حال کی مدد کرنا بہت بڑا ثواب ہے، مصیبت زدہ کی مدد کرنا بہت بڑا ثواب ہے، ہم سب نے کیا۔ وہاب صاحب ہمارے جنرل منڈے کے کارپوریٹر، انہوں نے بھی کام کیا، الحمدللہ۔ میں اکیلے کام نہیں کیا، ہم کام کرتے تھے تو آپ تقسیم کرتے تھے، آپ نے، ہم نے، سب نے مل کر کام کیا ہے۔ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے اور ہمارے اس کام کے اجر کو ہم سب میں برابر میں کہوں گا کہ کئی حلقوں میں کارپوریٹرز کے امیدواروں کو تبدیل کیا ہے، لیکن چندرائن گٹے میں ہم نے تبدیل نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری جماعت میں اور قابل اچھے لوگ نہیں ہیں، بے شک ہیں۔ یہاں جتنے منتخبہ کارپوریٹر بیٹھے ہیں ان سے زیادہ قابل، باصلاحیت، جذبہ رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے کام کیا تھا، ہم نے ان کو پھر سے دوبارہ دیا، اور دوبارہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تاحیات بیٹھیں گے یہاں پہ، نہیں۔ جماعت میں ہر ایک کو موقع دیا، ہر ایک کو موقع دیا، سب کو موقع دیا، لیکن انہوں نے کام کیا، عوام نے ان کے کام کو تسلیم کیا اور دوبارہ ان کو، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ لیکن میں یہاں پہ کھڑے رہ کر یہ بات ضرور کہوں گا کہ میرے کارپوریٹر اچھے ہیں، باصلاحیت ہیں، قابل ہیں اور کام کرتے ہیں۔ شکایتیں ہیں مجھے، لیکن ایسی کوئی بڑی غیر معمولی بہت بڑی شکایتیں ان لوگوں سے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا، نصیحت کروں گا، تاکید کروں گا کہ صدور و متمدین کا خیال کرو، ان پر اہمیت دو۔ تو اس کے ساتھ ایک اور نصیحت کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، وہ نصیحت یہ ہے، خدا کے لیے غریب عوام کو پریشان نہ کرو۔ اللہ نے اقتدار دیا ہے تو غریب عوام کی پریشانی کو دور کرو، ان کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ کرو۔ مجھے کئی جگہ سے شکایتیں ملتی ہیں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں یا کہیں اور، خصوصاً کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن شکایتیں آتی ہیں کہ کہیں پر کارپوریٹر کہیں بلڈنگ بننی چلے گئے، لائن پانی کی جاری چلے گئے، کہیں مولی کی لائن بچھڑی چلے گئے، کہیں روڈ پڑھنی چلے گئے، کس کے لیے گئے؟ چھت پڑھنے والا دیو۔ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر میرا کوئی ایک کارپوریٹر بھی اگر کہیں پر بھی ایک پیسہ اگر مانگے گا تو مجھے اطلاع دینا، جماعت کارروائی کرے گی، میں کارروائی کروں گا۔ ہم کو پیسے دینا ہے، کسی سے پیسے لینا نہیں ہے، ہم کو کام کرنا ہے، برابر کریں گے ہم کام کریں گے، لیکن ہم کسی کا حق نہیں لیں گے۔ آج جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس اقتدار کے ذریعے ہم کسی پہ ظلم کریں گے تو جماعت ہر کی جو ختم کسی ظلم کو برداشت نہیں کرے گی۔ جماعت کس کے لیے، نمائندے کس کے لیے ہے؟ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ اور چندرائن گٹے میں ہم نے ہر وقت مظلوم کا ساتھ دیا، ہم نے ظلم نہیں کیا، اور ہم نے کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا، اور ہم اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے۔ آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگ منظم رہیے، متحد رہیے، جماعت سے وابستہ رہیے، اور جنگل میٹ کی کامیابی بہت بڑی کامیابی میں کہوں گا، بہت بڑا معمولی کامیابی، کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے جنگل میٹ کی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ قابل مبارکباد ہے جنگل میٹ کا مجلس کا ہر کارکن، مجلس کا ہر صدر، مجلس کا ہر ملک میں بیٹھنے والا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں رحمان صاحب کو، تو مبارکباد دیتا ہوں جنگل میٹ کے سارے لوگوں کو۔
मोहतरम बाबर भाई साहब का और शुक्रिया अदा करूंगा जनाब फखरुद्दीन ओवैसी साहब का। बहुत मेहनत की इन दोनों लोगों ने, आपने भी मेहनत की, आपके साथ इन्होंने भी मेहनत की। ये कोई आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करे, आपसे कम ही मेहनत करे, लेकिन इन्होंने भी मेहनत की। हर किसी ने मेहनत की। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जंगलमेट से हमको तारीख साज कामयाबी से नवाजा है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, इलेक्शन हो चुका, इंतखाबी सरगर्मियां खत्म हो चुकी, नताए आ चुके हैं। अब वक्त है काम करने का, अब वक्त है काम करने का, और काम उनका भी करो जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया, काम उनका भी करो जिन्होंने हमको वोट दिया। हर एक का काम करना। अगर किसी ने वोट नहीं दिया तो 5 वर्ष में हमको उनको अपने करीब लाना है, उनकी नाराजगी को दूर करना है, उनके शिकायत को दूर करना है, उनके शिकवे को दूर करना है। करते हुए वो जो लोग हमसे दूर है इनको करीब लाना है। और मैं इन कॉर्पोरेटर से कहूंगा, जमात ने और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने काम के जरिए, अपनी खिदमत के जरिए आपको मुंतखब करवाया है। अब आपके काम करने का वक्त है। जमात को ताकतवर करने के लिए आपको काम करना है। मैं रहूं या ना रहूं, जमात रहेगी, जमात रहेगी। मैं रहूं या ना रहूं, जमात रहेगी। शख्सियतें आएंगी जाएंगी, लेकिन जमात कायम रहेगी। जमात शख्सियत की मोहताज नहीं। कल को मैं भी नहीं तो जमात का काम, अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं है। मेरी वजह से मैं नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, अल्लाह का काम जारी रहेगा। हमको शख्सियतों को देखना नहीं है, जमात को देखना है, अकबर ओवैसी के चेहरे को देखना नहीं है, बल्कि हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखना है। ये हमारी जमात, ये हमारी जमात। इस जमात को मजबूत करो, जमात से वाबस्ता हो जाओ और जमात को ताकतवर करो। हमारी ताकत जमात है, जमात की ताकत आपका इत्तेहाद है। जमात को ताकतवर रखना है तो अपने सफों में इत्तेहाद को कायम करो। आप सबका फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और आप सब का एहसानमंद हूँ कि आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आपका इखलास, आपका एतमाद कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस को कामयाबी दी। मैं हैदराबाद और चंद्रयान बुट्टे की आवाम का और बिलखुसूस आज का जो इजलास है उपगुड़ा और जंगलमेट की आवाम और उनके कारकुनों का, मजलिस के सुदूर का, मुतमदीन का और बाबर भाई साहब का, फखरुद्दीन ओवैसी साहब का, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, आप सबको मुबारकबाद देते हुए रुखसत होता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह हमारी मुसीबतों में हमारी गरीबी मदद फरमाए, अल्लाह हम सबको नेक बनाए, एक बनाए, नमाज का पाबंद बनाए, कुरान को तिलावत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब के घरों में जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह ये कोविड अभी खत्म नहीं हुआ मौला, हम सबको और हमारे अपराध खानदान को इस वबा से महफूज रख, इस वबा से महफूज रख, इस वबा से महफूज रख। हमारे घरों में जो बच्चियां बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, या अल्लाह उनकी शादियां करवा दे। हमारे भाई जो मखरूस हैं इनके कर्जों को दूर करवा दे। ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन जो आज हमारे साथ नहीं है, ऐ अल्लाह वो इनके खबरों में वो नूर से भर दे। ऐ अल्लाह को इनकी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह को इनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारे मरहूम सदर सालार मिल्लत अलैहिर्रहमान की खबर को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह तो फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान की खबर को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे सिपाही क़ायदीन जो आज इस दुनिया में नहीं है, ऐ अल्लाह तो इनके
کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے افراد خاندان جو مرحومین ہیں، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کام کا انتظام ہے، آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ تشریف رکھیے۔ آپ کے خدمت گزار، آپ کے خادم اور ہم سب کی جانب سے کچھ تھوڑا سا تام کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ تام کھانا کھائیے، آرام